اس کائنات کی تخلیق میں کچھ بنیادی چیزیں ہیں. کیا ہیں؟ ان چیزوں میں آپ جو چیز دیکھ رہے ہو، جو سب سے زیادہ آپ کا جیسے واسطہ ہے، وہ ہے مادہ، میٹر، فزیکلی آپ کو نظر آنے والی چیزیں جن کے پیچھے ہم پاگل ہوئے ہیں. وہ کوئی کھانے کی، پہننے کی، دیکھنے کی، برتنے کی کوئی بھی چیز ہو، وہ ساری کی ساری مادہ مٹیریل سے کمپوزڈ ہے. اب اس کائنات میں جو ہمارا سب سے زیادہ واسطہ پڑا ہوا ہے، وہ اس مادے سے پڑا ہوا ہے. اب یہ مادہ حقیقت میں کیا ہے، اس کو سمجھنا ہے. جو دوسرا ایک کنسیپٹ ہے، وہ ہے انرجی کا کنسیپٹ، انرجی کا، طاقت کا، یعنی کہ نور کا. اب وہ جو دوسرا کنسیپٹ ہے، وہ ہمارے فوکس میں نہیں ہے اتنا جتنا کہ ہونا چاہیے. اب حقیقت میں ہے ہی انرجی، وہ طاقت ہے، وہ نور ہے. اب یہ بات ہمیں سمجھنی پڑے گی کہ ان کا آپس میں کیا تعلق ہے. دیکھیں، اللہ کی ذات جو اس طرف جاتے ہیں ان پر یہ باتیں اشکار فرماتی ہیں. اپنے وہ جو بھید ہیں، وہ جو راز ہیں، وہ ذات کھول دیتی ہے. ایک تھیوری پیش کی گئی ریلیٹیوٹی کی. وہ تھیوری یہ بتاتی ہے، وہ ایک سائنٹسٹ تھا، اس نے یہ بتایا کہ یہ مادہ اور انرجی آپس میں کنورٹیبل ہے، انٹرچینج ہو جاتے ہیں آپس میں. تو اس سے یہ بات اور حقیقت کھلی کہ وہ ذات ہے، اصل اللہ کی ذات ہے، جس ذات نے اپنی انرجی سے، اپنی طاقت سے، اپنے نور سے پتہ نہیں کتنی کائناتیں ہیں ان کو تخلیق کیا، جو کہ مادے کی صورت میں ہیں. اب آپ کو سمجھ آ جانا چاہیے کہ یہ میٹیریل کہاں سے آیا. اس ذات نے چاہا اپنی انرجی کو، جیسے اس نے چاہ پیش کیا کہ یہ اس صورت میں ڈھل جائے، تو وہ اس صورت میں ڈھل گئی. سونے میں مختلف ایلیمنٹس ہیں، جیسے سونا ہے، چاندی ہے، لوہا ہے، پھر مختلف کمپاؤنڈز ہیں، جیسے مٹی ہے، ذرات ہیں، ریت ہیں، یہ پہاڑ ہیں، یہ مختلف چیزوں سے یہ میٹیریل، یہ حقیقت میں اس انرجی سے آئے ہیں، اس نور سے آئے ہیں، کریٹ ہوئے. پھر دیکھیں، یہ بات ہمیں بتائی جاتی ہے. یہ اب آپ اس بات کو سمجھیے گا، اس باریکی کو سمجھیے گا. کیا آپ نے قرآن میں بھی سنا ہوگا، قرآن میں بھی یہ پڑھا ہوگا کہ وہ ذات جب ارادہ فرماتی ہے تو فرماتی ہے کن فیکون، تو ہو جاتا ہے کن. اب یہ ایک ورڈ ہے، لفظ ہے. جب آپ لفظ بولتے ہیں تو اس سے ایک فریکوینسی یہ کریٹ ہوتی ہے، ارتعاش. وہ مختلف، اب وہ آواز کی جو لہریں ہیں، آواز پھر وہ اس لہروں کی صورت میں ٹریول کرتی ہے یا اس کریٹ ہوتی ہے. گویا کہ آواز بھی ایک انرجی ہے، نور ہے. اب اس ذات نے نور سے کریٹ کیا. دیکھیں، جیسے میں نے آپ سے کہا کہ انرجی میٹر میں کیسے کنورٹ ہوئی، اس نے کن فرمایا. اب کن، اس ذات کے کن فرمانے سے وہ فریکوینسی کریٹ ہوئی، اور اس فریکوینسی نے دیکھیں کیسے چینج لے کر آ گئی، کائنات تخلیق ہوئی. تو جب آپ اللہ کا ذکر کرتے ہو، لفظ بولتے ہو، تو ان کا امپیکٹ ہوتا ہے، وہ ڈیفینٹ، وہ امپیکٹ وہ کوئی نہ کوئی صورت اختیار کرتا ہے، وہ ایک چینج لاتا ہے، اور وہ آپ کی روح کے اندر، آپ کی ذات کے اندر وہ چینج آتی ہے. یہ الفاظ ایسے نہیں ہوتے. تو سوچ سمجھ کر بولا کریں، اور ان کی سلیکشن بہترین کیا کریں،
کیونکہ آپ کے ورڈز جو ہیں، آپ کے الفاظ جو ہیں وہ امپیکٹ رکھتے ہیں۔ تو اپنے الفاظ کو بہترین کر لیں۔ اور یہ کیسے ہوگا؟ یہ آپ کی جب سوچ بہترین ہوگی، آپ کا ایمان اندر، آپ کا جذبہ، آپ کا نور جب آپ کے اندر آئے گا، تو پھر وہ فریکوینسی، پھر وہ ساری کی ساری چیزیں کیسے کنورٹ ہوں گی۔ تو یہ سمجھنا ہے، اس نقطے کو، اس بھید کو سمجھنا ہے کہ جب آپ خاموشی کے ساتھ ہی کیوں نہ، لیکن اندر ہی اندر فریکوینسی کیوں نہ کریٹ کر رہی ہو، یا لفظوں کے ذریعے آپ اس کو ارتعاش کو پیدا کر رہے ہو، تو وہ ڈیفینیٹ ایک امپیکٹ رکھتا ہے، امپیکٹ۔ اسی لیے کہا گیا کہ جھوٹ نہ بولو، غیبت نہ کرو، کسی کی چغلی یا غیبت یا بدخوئی نہ کرو۔ یہ الفاظ یہ ظلمت کی طرف لے کر جائیں گے، یہ آپ کو نور کی طرف لے کر نہیں جائیں گے، خیر کی طرف نہیں لے کر جائیں گے، بہتری کی طرف نہیں لے کر جائیں گے۔ اللہ کا ذکر، اللہ کا قرآن، اللہ کی تسبیحات جب آپ کرو گے تو وہ حقیقت میں وہ امپیکٹ زبردست ہوگا، آپ کی ذات کے اندر ایک کمال چینج آئے گی، اور آپ ادنا درجے سے اعلیٰ درجے کی طرف چلنا شروع کر دیں گے، آپ کا سفر شروع ہو جائے گا۔ تو ذکر حقیقت میں وہ فریکوینسی ہے، وہ نور ہے جو آپ کو اس ظلمت سے ماورا کر دے گا، اور وہ جو کریشن ہوگی تخیل میں یا حقیقت میں، سوچ میں، فکر میں، وہ پازیٹیو ہوگی۔ تو اس بات کو سمجھیں کہ آپ کے الفاظ چاہے آپ بلند آواز سے کہیں، خاموشی سے اندر ہی اندر کریں، اللہ کی ذات کو اس کا ادراک ہے، وہ اس ذات کی محبت ہے۔ وہ ذات یہ فرماتی ہے، دیکھو میں تم پر متوجہ ہوں اور تمہارے ان الفاظ کو سنتا ہوں۔ اب یہ وہ ذات انکریج کرتی ہے ہمیں، ہماری حوصلہ افزائی کرتی ہے کہ ہم اس اصل معراج کی طرف آئیں، اس بلندی کی طرف آئیں جس کی خاطر انسان کو تخلیق کیا گیا، جس کی خاطر اس کائنات کو تخلیق کیا گیا۔ یہ ساری باتیں فہم سے ہیں، تدبر سے ہیں، تفکر سے ہیں، اور وہ ذات یہ فرماتی ہے کہ تم کیوں نہیں تفکر کرتے، کیوں نہیں تدبر کرتے، تم ڈیپ ڈگنگ کیوں نہیں کرتے، تم وہ بھید، وہ راز کیوں نہیں اپنے لیے تلاش کرتے، اپنے تخیل کو کیوں اس درجے پر لے کر نہیں آتے۔ اور یہ ہے حقیقت میں اس کا ذکر، اس کی یاد، یہ آپ کو کیا سے کیا کر دیتا ہے۔ یہ